بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو کروں، انشاءاللہ جو ہدایت کا موضوع ہے اسی پر یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ کوشش کروں گا کہ اگر آج ٹائم ملا تو آج کی تقریر میں میں یہ واضح بیان کروں گا۔ بہرحال آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رات میں نے ختم کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو ملتی ہے، ہدایت کہ ذمہ دار تین ہیں۔ ہادی تین رشتوں کا بنتا ہے، یا نبی کا باپ ہو، یا نبی کا بھائی ہو، یا نبی کا بیٹا ہو۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سورۃ نحل میں ارشاد ہوا، ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم اپنے عمل میں پورے کی پوری امت تھی اور ان کا تعلق مشرکین سے نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکر الانعم اجتبا وہدا الی صراط مستقیم وآتینا فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ابراہیم پورے کی پوری امت تھی، پورے کی پوری امت تھی۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو مجتبی بنایا، میں نے اس کو مصطفیٰ بنایا۔ میں نے عرض کیا تھا تین لفظ ہیں عربی میں جس کی مصدر ہیں استفا، اجتبا، ارتضا۔ استفا ہر برائی سے چننا، ہر برائی سے پاک رکھنا۔ اجتبا عہدے کے لیے چننا، نبوت کے لیے چننا، امامت کے لیے چننا، اور ارتضا اپنی رضا کے لیے چننا۔ حالانکہ تینوں کی معنی ایک ہے لیکن گرامر کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو مجتبی بھی بنایا، مصطفیٰ بھی بنایا، ہم نے اس دنیا میں اس کو نیکیاں عطا کی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہاں تک آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا ثم اوحینا الیک۔ میرے حبیب ثم یاد رکھنا، عربی میں جب ثم آئے تو وہاں سے لازمی شروع ہو جاتی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان لازمی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی میں کہوں کہ بھائی میں آؤں گا، میں دبئی آؤں گا، لیکن جب مجھے ٹکٹ بھیجیں گے تو یہاں لیکن کے بعد یہ جملہ لازمی ہے، یعنی میرے آنے کا دار و مدار اس لیکن کے بعد جو ہے اس پر منحصر ہے۔ میں آؤں گا لیکن جب مجھے آپ ٹکٹ بھیجیں گے۔ تو اللہ نے یہاں تک جناب ابراہیم کی تعریف کی اور پھر فرمایا ثم اوحینا الیک، لیکن میرے حبیب میں تمہیں وحی کرتا ہوں۔ کون سی وحی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم کے ملت کی اتباع کریں، دین کی نہیں، شریعت کی نہیں، ملت کی اتباع کریں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں۔ جہاں جہاں آپ کو جناب ابراہیم کا قرآن میں ذکر ملے گا وہاں یہ الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ اللہ نے اتنی ریپیٹیشن قرآن میں کیوں کی ہے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آخری ہماری مجالس ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے لوں، تو بھائی گھبرا نہ جانا۔
میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے بار بار کیوں کہا، بار بار کیوں کہا؟ یعنی اللہ نے کہا جہاں بھی ابراہیم کا ذکر آیا تو کہا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر مسلمان کہیں گے کہ جناب ابراہیم کے والد گرامی کے لیے کہ وہ مشرک تھا، تو اللہ نے بار بار کہا کہ نہیں، وہ مشرکین میں سے نہیں۔ اب دنیا خود بتائے کہ قرآن کو مانے یا مسلمان کو مانے؟ قرآن تو بار بار کہا رہا ہے، اور اللہ نے رسول کو کہا، رسول کو کہا۔ لیکن یعنی میرے حبیب ضروری ہے تمہارے لیے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرنا، دین کی نہیں، شریعت کی نہیں، ملت کی۔ یہ تین لفظ ہیں قرآن میں، دین، شریعت، ملت۔ اور ہمارے لیے بھی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے ابراہیم کے ملت کو چھوڑا وہ احمق ہے۔ جس نے ابراہیم کے ملت کو چھوڑا وہ احمق ہے۔ اللہ نے رسول کو کہا کہ ضروری یہ ہے تمہارے لیے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرنا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، مسلمانوں سے پوچھو یہ ملت کیا ہے؟ کیونکہ رسول افضل المرسلین ہے، وہ کسی نبی کی اتباع نہیں کرے گا۔ تمام انبیاء بنص قرآن مرید ہیں، امت ہے رسول کی، تو کسی امتی کی رسول اتباع نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں کہہ رہا ہے اللہ رسول کو کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرنا۔ یاد رکھنا، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی کا دین ایک ہے، لیکن عقل کے تحت اللہ نے کن انبیاء کو شریعتیں عطا کی، شریعتیں مختلف ہیں عقل کے اعتبار سے۔ اور ملت کی کیا معنی ہے؟ ہر بات کو اولاد میں رکھنا۔ بات کرو تو تقریر شروع کروں۔ ہر بات کو اولاد میں قرار دینا، ہر بات کو اولاد میں قرار دینا، اس کو کہتے ہیں ملت۔ بس یہاں تقریر شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو جس طرح ہم موسوم ہیں موسوم رہیں، اور ہماری اولاد میں بھی، امت میں نہیں، ننھیال میں نہیں، ہماری اولاد میں امت مسلمہ قرار دے، ہماری اولاد میں امت مسلمہ قرار دے۔ اولاد میں پہلا سوال، اولاد میں پہلا سوال کیا کیا کہ ہماری اولاد میں، اور اجعلنا و اجعلنا جو امر ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہے، یعنی جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح امت مسلمہ بھی ایسی ہو، یعنی جس طرح ہم موسوم ہیں ہماری اولاد بھی اس طرح موسوم ہو۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور یا اللہ ہماری پاک اولاد میں ایک رسول بھیج، اولاد میں، اولاد میں رسول بھیج، لیکن ان پڑھ نہ ہو،
ان پڑھ نہ ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. امت مسلمہ بھیج اولاد میں، رسول بھیج اولاد میں. اور تیسرا سوال کیا سورت ابراہیم میں. یہ دونوں سوال ہے سورت بقر میں اور تیسرا سوال ہے سورت ابراہیم میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا قرار دے اور مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو ہر نجاست سے دور رکھ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ، مجھے اور میری اولاد کو ہر نجاست سے، بتوں کی نجاست سے دور رکھ. تیسرا سوال. چوتھا سوال اسی سورت ابراہیم میں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں میرے اولاد کے لیے محبت پیدا کر. میری اولاد کے لیے، اولاد کے لیے. گھبرانا جانا بڑی معنی خیز اور نتیجہ خیز تقریر ہے. رسول بھیج اولاد میں، امت مسلمہ بھیج اولاد میں، نجاست سے دور کر اولاد کو، محبت دنیا کرے اولاد سے. اور پانچواں سوال رب حبلی سورت شورا میں. رب حبلی من الصالحین. یا اللہ میری اولاد میں صالح بندے پیدا کر. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اور یا اللہ میری اولاد میں ایک صداقت والی زبان بھیج تاکہ دنیا کو جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے. سمجھ میں آئی بات؟ پانچواں سوال اور چھٹا سوال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کے رب نے ان کو کلمات میں آزمایا تو اللہ نے کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. کہا میرے اولاد میں. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے کہا کیوں نہیں، دوں گا ضرور لیکن ظالموں کو نہیں. یہ 6 سوال ہیں. ہر دعا مانگی اولاد کے لیے، ہر دعا مانگی اولاد کے لیے. امت مسلمہ ہو میری اولاد میں، امت مسلمہ ہو میری اولاد میں. تو اب ضرور ہونی چاہیے کوئی ضرور ہونی چاہیے، اور ہونی بھی وہ چاہیے جو ہر عیب سے پاک ہو. یہی سبب ہے کہ سورت بنی اسرائیل کی 23 آیت میں یہ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بس میرے حبیب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کر اور اپنے والدین سے نیکی کر. توجہ میرے حبیب تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر اور اپنے والدین سے نیکی کر. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. میرے حبیب دونوں میں سے ایک، یا جب دونوں تمہارے والدین
والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان سے ادب سے بات کرنا، ادب سے۔ جب بوڑھے ہو جائیں سارے بات کرو تب چلوں گا، کیونکہ اگر یہ مثال میں نے سمجھائی تو سمجھوں گا کہ آج کی تقریر میری سمجھو کہ 10 مجالس ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، یہ کب آیت نازل ہوئی؟ جب رسول کی عمر 42 برس کی تھی، 42 برس میں یہ آیت نازل ہوئی، جہاں تمام علماء اسلام متفق ہے کہ رسول پیدا ہوئے یتیم، رسول کی پیدائش سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال، اور ماں رسول 6 اور 5 برس کے درمیان تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ حکم اللہ دے رہا ہے جب رسول کی عمر 42 برس ہے، توجہ دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، قبلہ حکم اللہ کب دے رہا ہے؟ اگر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ زندہ ہوتی تو پھر تو دنیا کہتے کہ اپنے والدین کے لیے کہا، ارے ایک کو خدا نے جناب رسول کے آنے سے پہلے اٹھا دیا، ماں کو 6 برس کے عمر میں اٹھا لیا، اور یہاں کہا کہ دونوں کی عزت کرنا، قولاً کریما، ادب سے پیش آنا، دونوں کی ادب، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی، اور دونوں کے لیے رحمت سے، من الرحمت، دونوں کے لیے اپنے رحمت سے، شفقت سے بازو جھکانا۔ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے دونوں ماں اور باپ پر اس طرح رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ دونوں کے لیے وَجَنَاحَ لَهُمَا من الظلم من الرحمت، دونوں کے لیے بازو جھکانا، ادب کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحمت نازل کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا، جنا نہیں۔ بچپنے میں پالا تھا۔ تمام مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ والدین کون ہیں؟ 42 برس میں کون سے والدین ہیں؟ کون سے والدین ہیں جن کی عزت کا اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے کہ دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنا دونوں سے ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، اور اپنے دونوں کے لیے بازو جھکانا، شفقت کے ساتھ دونوں کے لیے دعا مانگنا۔ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ یا اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے۔ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو،
ایک ہی مسئلے میں سارا دین حل ہو جائے، یہ 42 عمر میں کون ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے جناب عبداللہ کو پہلے اٹھا لیا، جناب آمنہ کو پہلے اٹھا لیا، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان سے مراد عبداللہ اور آمنہ ہے۔ اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے مجھے جنا ہے، پیدا کیا ہے، نہیں، کہ ماں ربیانی صغیرہ، جنہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے۔ ارے تمہارے تو 40 برس کے بعد، یہ بچپنے میں کس نے پالا؟ یہ بچپنے میں کس نے پالا؟ میں تمہیں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجلس سننے کے بعد جتنے بھی مسلمانوں کے تفاسیر ہیں وہ کھول کر پڑھو کہ کس نے پالا، تو تمہیں 2 ہی نام ملیں گے، ایک علی کا باپ، ایک علی کی ماں۔ تو معاف کرنا کہ میرے کتنا سبب ہو گیا عزیزان محترم جناب ابو طالب اور جناب علی کے والدہ کا۔ یہ ہے امت مسلمان، یہ ہے امت مسلمان، یہ ہے امت مسلمان جو جناب ابراہیم سے چلی اور رسول تک آئی، جن کو رسول ماں باپ کہے، جن کی 1,24,000 نبی عزت کریں رسول کی، لیکن جب بطول آئے تو رسول کھڑا ہو جائے، جب علی آئے تو بطول کھڑی ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم کیا کہنا ابو طالب اور کیا کہنا علی کی ماں کا کہ 1,00,000 رسول آئے تو 1,24,000 نبی کھڑے ہو جائیں، فاطمہ آئے تو رسول کھڑے ہو جائیں، علی آئے تو بطول کھڑے ہو جائیں، لیکن جب علی کا باپ اور علی کی ماں آئے تو سارے کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ارے بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب حسین بھائی کے بیٹے کی شادی ہے دسمبر میں، اور حقیقت ہے یہ، وہ شادی ہوگی دسمبر میں انشاءاللہ، تو دسمبر میں شادی ہونے والی ہے۔ اب حسین بھائی نے مجھے کارڈ بھیجا شادی کا کارڈ بھیجا۔ میں جب شادی میں آیا تو حسین بھائی کے بیٹے سے پوچھا، یعنی دلہا سے پوچھا، اپنے بابا کو کارڈ دیا ہے؟ توجہ چاہنا، اپنے بابا کو کارڈ دیا ہے، دعوت دی ہے اپنے بابا کو؟ کہے گا کیا عبدالحکیم تجھے کیا ہو گیا؟ انتظام اسی نے کیا ہے، انتظام اسی نے کیا ہے، بلایا اسی نے ہے۔ اوروں سے پوچھ، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، لیکن جس نے انتظام کیا ہے وہ تم سے پوچھ سکتا ہے، میں اسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ بابا نے خود انتظام کیا ہے، اوروں سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جو منتظم ہے اسی سے پوچھا نہیں سکتا۔ ارے دعوت کا، اسلام کے دعوت کا انتظام کیا ابو طالب نے، انتظام ہوا ابو طالب کے گھر میں۔ اب تم کہتے ہو کہ ابو طالب نے دعوت قبول کی تھی یا نہیں؟ ارے جاہل، اسی نے انتظام کیا تھا۔ اپنوں سے پوچھو، اپنوں سے پوچھو۔